آتا دیکھنا چاہتے ہو ایک کام کرو، اس کے ٹانگ کی یہ جو گھٹنے کی بیک سائڈ کی جو رگ ہوتی ہے نس، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے دبا دو، تھوڑی دیر کے لیے دبا دو، اس کے بعد دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سردار ملائکہ پہنچے اور اس بندے کے داہنے پیر، رائٹ سائڈ کا جو پیر ہوتا ہے اس کے گھٹنے کی پیچھے کی نس تھوڑی دیر کے لیے سے دبا دی۔ پیچھے کی نس جب دبتی ہے تو آدمی چلنے پھرنے سے معذور ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے ہی نس دبی، یہاں زبان سے نکلا مالکا میری مدد فرما، میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں۔ پروردگار مشکل آسانیاں تو نے دی تھی، اب مشکل آئی ہے تو مشکل کو دور فرما کے آسانی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل کہا تھا نا تکلیف ہوگی تو مجھے کو پکارے گا، اس کو تکلیف ہوگی تو میری بارگاہ میں آئے گا۔ جب بندے نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب دیا گیا لبیک لبیک یا عبدی این کنتا، بندے اتنے دن سے کہاں گیا تھا، میں تو بس تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اب آ گیا ہے تو میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ یہ رب کا فرمان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے بھلا دیا ہے، ہٹا دیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے تو؟ جہاں بھی جا، کوئی چوکھٹ کوئی آستانہ اس کے آستانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی جا آنا تو اسی کے بارگاہ میں پڑے گا تیرے کو۔ کوئی بھی تیرا کچھ نہیں بنائے گا، بنائے گا تو سب وہی بنائے گا، اسی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ جب اس کی بارگاہ میں آنا ہی ہے، یہاں وہاں ٹھوکریں کھانے سے کیا فائدہ، آؤ نا اس کی بارگاہ میں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب بندہ اس کے بارگاہ میں آنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور ہمیشہ اس کی رحمتوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا جانتے ہیں؟ وہ حدیث قدسی میں بارہا جو ہے اولیاء اکرام کی عظمت کے سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آنے جانے کا سلسلہ شروع کر دیتا تو رب فرماتا میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یار، ہر کوئی اپنے رب سے محبت کا دم بڑھتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے رب کا ہو جائے رب فرماتا میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایسے تو رب اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن جو بندہ اس کی بارگاہ میں بار بار آنے جانے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے رب اس سے خاص محبتیں فرماتا ہے۔ محبت بھی کیسی دیکھے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، محبت بھی کیا، سب سے نرالی محبت ہوتا کیا ہے، کان میرے بندے کے ہوتے سننا میرا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ میرے بندے کی ہوتی ہے دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے، ہاتھ میرے بندے کے ہوتے ہیں دینا میرا ہوتا ہے، پیر میرے بندے کے ہوتے چلانا میرا ہوا کرتا ہے۔ یہ محبت ہی کا تو ثمرہ ہے۔ ہاں لیکن محبت بھی خلوص والی ہو نا تب جینے کا مزہ بھی آ جایا کرتا ہے۔ حضرت سرکار حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن جب کبھی مسئلہ اٹکتا نا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص بھی حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ صاحب تذکرہ نے مختلف واقعات نقل فرمائے، بس ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سرکار سیدنا حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں، تھوڑا سا کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بد مزاج ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا ادب اور اپنے شوہر کے حقوق تو چونکہ انہیں معلوم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کبھی کبھی بدخلقی کا اظہار ہو جاتا ہے، بدتمیزیاں کر دیا کرتی ہیں۔ لیکن غالباً میں کبھی کسی موقع سے عرض کیا ہوں گا، پھر سے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جب بندہ اپنی بدخلق بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے صبر ایوب جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غالباً یہ روایت میں نے مکاشفہ میں امام غزالی کے حوالے سے میں نے پڑھی ہے۔ امام غزالی یہ تو بھائی سب سے بڑی ہستی ہے اور ان کی کتاب کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی بدخلق بدمزاج بدتمیز بیوی کی کسی غلط حرکت پر صبر کرتا ہے تو اسے صبر ایوب جتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غالباً ابن سینا کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابن سینا کا نام سنا ہے؟ آج جو طبابت چلتی، جو ڈاکٹری چلتی ہے نا، جو آلات جرح آپریشن وغیرہ کے جو آلات ہوتے ہیں، پھاڑنا، چھیڑنا، سینا، یہ سب آلات ابن سینا نے ایجاد کیے تھے. مسلمان تھا، حافظ قرآن تھا. یہ حافظ قرآن تھا ابن سینا. ٹھیک ہے صاحب؟ یہ بعد میں یہ لوگ اپنے نام سے اس کو الگ نام دے دیے. ابن سینا نام تھا اس کا. روایتوں میں تو اس کو ابن سینا نام اس کا محمد، کبھی علی بھی نام آتا ہے اس کا، دوسرے اور بھی نام دیتے ہیں، لیکن ابن سینا اس کے نام سے مشہور ہوا. حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پایا ہے اس نے غالباً. اور یہ جو آپ فلسفہ پڑھتے ہیں اور منطق جو پڑھتے ہیں، اس کا بابا سوم اس کو کہا جاتا ہے ابن سینا کو. حافظ قرآن تھا، بیچ میں کچھ غلط عقائد کا حامل ہو گیا، لیکن توبہ کر کے پھر سے صحیح ہو گیا تھا. خیر، وہ اس کا الگ مسئلہ. حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا کہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ پتہ چلتا کہ فلاں محلے میں یا فلاں علاقے میں بزرگ ہیں تو لوگ ان کا دیدار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس نے سنا کہ چلو بھائی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، چل کے دیدار کیا جائے. تو پہنچے خرقان. ایک علاقہ، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے خرقان. پہنچے، پتا کیا بھائی حضرت ابو الحسن خرقانی کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ ایسے جائیے. وہاں آخر میں جا کے چھوٹا موٹا ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہوگا، وہی حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اب یہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس ایک آپ کو صفت میں عرض کی دیتا ہوں. ایک بات، ان کی ایک صفت اور ان کا ایک خاصہ عرض کی دیتا ہوں. جب کبھی یہ حضور کی حدیث پڑھاتے تو ان کے درس میں ان سے حدیث سننے کے لیے خود حضور تشریف لایا کرتے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی نعمت تو اور کیا ہو سکتی ہے صاحب. یہاں حضور کی حدیث تم بیان کرو، یہاں تم بیٹھو، یہاں حضور بیٹھ کے تمہاری زبان سے حدیث سنے. اس عظیم ہستی کو ابو الحسن خرقانی کہا جاتا ہے. بڑے عظیم ہستی ہیں. وہ ابن سینا چلے ملنے کے لیے. پہنچے، پتا کیا بھائی کہاں فلاں گھر. باہر جا کے گھر پہ دستک دی، ڈور ناک کیا. اندر سے آواز آئی کسی عورت کی. بولے کون ہے دروازے پر؟ کہا کہ ابن سینا ہوں. ہاں کیا کام ہے؟ بلایا نہیں اندر. کیا کام ہے؟ بولے میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. بولے کون؟ حضرت ابو الحسن خرقانی سے. وہ جھوٹے مکار سے ملنے آئے تو ہم نکل یہاں سے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے یہاں پر. بولے یار میں اتنی دور سے اس ولی سے ملنے آیا ہوں اور اس کی بیوی کا عالم